تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی حمد و تسبیح میں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ مشغول ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، لہذا اے سامع الاعلی، پروردگار عالم کی تو بھی تسبیح میں مشغول ہو جا۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به، جن ہستیوں نے، جن فرشتوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی اس کی تسبیح میں مشغول ہیں اور اس کے حمد کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے بہت ہی ادائیگی کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں زبان پہ، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وزن کے اعتبار سے میزان پہ اللہ کے ترازو پہ بہت وزنی ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اور دونوں کے دونوں جملے پروردگار عالم عظیم کو بہت محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب جملے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح اہل ایمان کا حسین وصف ہے۔ اس کی تعریف و توصیف پہ یہ پورا کا پورا جہان، پورا کا پورا نظام میرے ذات سے لے کے اور میرے وجود سے باہر تنکوں اور ذروں اور درختوں اور جھاڑیوں اور پہاڑوں اور آسمانوں اور افلاک کے سورج اور چاند ستاروں کے سارے نظام میں اللہ رب العزت کے دنگ کر دینے والے شاہکار جو ہیں تو پروردگار عالم کی تسبیح اہل ایمان سے طلب کرتے ہیں، تاکہ غور و فکر کے بعد اس سارے کام کو کرنے والے مالک دو جہان کی تسبیح پڑھی جائے اور اس کے کارناموں اور اس کے شاہکاروں اور اس کے شاہکاروں اور اس کی مصوری اور اس کی بنائی گئی تصویروں کا تذکرہ کیا جائے۔ عبادت کے رنگ میں حمد کا ترانہ اہل ایمان کا ایک بہت ہی پیارا وصف ہے۔ جب انسان حمد کے ترانے میں مشغول ہوتا ہے تو یہ جو نبی محترم حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم، آپ کا جو ایک ذاتی نام ہے جسے احمد کہا جاتا ہے،
جس کا تعارف نبیوں نے اپنے امتیوں میں کروایا، یہ پار کی دنیا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود کی تشریف آوری اس دنیا سے پہلے تک احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی مصطفیٰ کریم کے ذاتی نام احمد کے معانی میں غور کریں گے تو ہمارے نبی کا نام بھی اللہ کی حمد کی سب سے زیادہ خوبصورت تسبیح کرنے والا اس کا مطلب بنتا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ رب کی حمد کی تسبیح، رب کی تعریف اور توصیف کا ترانہ اللہ رب العزت کریم نے کسی اور کے لبوں پہ نہیں سجایا، جیسا آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پہ سجایا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب تھے اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ کریم کی آمد اور آپ کی بعثت اور آپ کے اس دنیا پہ تشریف آوری کا تذکرہ اپنے امتیوں سے فرما رہے تھے، تو قرآن اس گفتگو کو ریکارڈ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو پکار کے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی سچائی کی، اس کی آسمانی کتاب ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے امتیوں سے یہ کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک ہی کلام کے اندر انجیل سے پہلے کی کتاب کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اسی نشست میں اور اسی گفتگو میں پیارے محمد مصطفیٰ کریم کی آمد کی اطلاع بھی اپنے امتیوں سے تذکرہ کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں مبشرًا برسول، اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں تمہیں، یأتی من بعدی، ساتھ میں اشارہ دیا کہ جس نے آنا میرے بعد ہے، اسمہ احمد، اور ساتھ میں آپ کے نام سے تعارف کروا کے کہا کہ وہ جو آنے والا رسول ہے جس کی خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا نام نام گرامی احمد ہے۔ تو یہاں سے یہ خبر پتہ چلتی ہے